اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین و سامعین، میں سب سے پہلے تمام ناظرین اور سامعین، ناظرات اور سامعات کو مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، رمضان المبارک کے مہینے کو آپ نے درک کیا ہے۔ قرآنی آیات اور رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مستند روایات سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیکی، وہ چاہے کسی ذکر کی صورت میں ہو یا عمل کی صورت میں ہو، وہ ایک ہی نیکی ہوتی ہے، ایک ہی عمل ہوتا ہے، لیکن وقت کی وجہ سے، زمانے کی وجہ سے اور مکان کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی ارزش بڑھ جاتی ہے۔ نماز ہے، 2 رکعت نماز اگر آپ اپنے گھر میں پڑھیں تو بھی آپ بری الذمہ ہو جاتے ہیں، فرض آپ کا ادا ہو جاتا ہے۔ یہی نماز آپ جا کے کسی بازار کی مسجد میں پڑھیں، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہی نماز آپ اگر محلے کی مسجد میں پڑھیں، اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ یہی نماز اگر آپ شہر کی جامع مسجد میں پڑھیں، اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ نماز آپ اگر مسجد کوفہ میں پڑھیں، اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر یہی نماز آپ مدینہ منورہ میں مسجد النبی میں پڑھیں، اس کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر یہی نماز آپ کو اللہ تعالیٰ مسجد الحرام میں پڑھنا نصیب فرمائے، وہاں کی ایک نماز کا آپ کو 10 لاکھ نمازوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ میں حج کے موقع پر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سرکاری سکیم کے تحت یا کسی پرائیویٹ کاروان کے ساتھ 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ روپیہ آپ نے کاروان والے کو دیا ہے تاکہ مکہ معظمہ میں جا کے حج کے اعمال انجام دیں، مسجد الحرام میں ایک نماز کی قیمت بھی آپ نے ادا نہیں کی۔ ساری زندگی آپ، اوسط عمر پاکستان کی 50-60 سال ہے، 60 سال میں بندہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ آپ حساب کتاب لگائیں۔ 10 لاکھ نمازوں کا اجر ملتا ہے اس خوش قسمت آدمی کو جو مسجد الحرام میں جا کے نماز پڑھے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا مکان کی وجہ سے عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح وقت اور زمانے کی وجہ سے بھی عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اگر آپ ایک کام کریں گے، زبان سے ایک ذکر کریں گے، اس کی قیمت اور ہوگی، اور اگر آپ وہی ذکر، وہی عمل رمضان المبارک میں کریں، اس کا اجر اور ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر رمضان المبارک میں جو 3 راتیں آتی ہیں، 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات، ان راتوں میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، کوئی ذکر پڑھتا ہے زبان سے، یا کوئی نماز پڑھتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ کتنا اجر بڑھتا ہے؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ وہ چند گھنٹے ہیں، فرض کیجئے 12 گھنٹے ہیں، وہ گردش فلک کے نتیجے میں وقت بنتا ہے۔ وہ گردش فلک رمضان المبارک کے علاوہ اور مہینوں میں بھی ہے، رمضان کی اور راتوں میں بھی ہے، اور یہی گردش فلک لیلۃ القدر میں بھی ہے، شب قدر میں بھی ہے۔ شب قدر کا 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ شب قدر میں کریں گے، شب قدر میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہیں گے، شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، شب قدر میں قرآن کی تلاوت کریں، شب قدر میں کسی کو صدقہ دیں، غریب کی مدد کریں، آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ وقت اس عمل کو انجام دینے کا ملتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کتنا افضل ہے، اتنا بتایا کہ شب قدر کے 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی شب قدر میں جو عمل انجام دیا جائے گا وہ اس کی جو قیمت ہے یا اس کا اجر اور ثواب ہے 1000 مہینوں کے عمل کے ثواب سے زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، خدا کو پتہ ہے کہ وہ کتنا افضل ہے۔ یہ باور کرانا مقصد ہے کہ عمل کی قیمت وہ مکان کی وجہ سے اور زمانے کی وجہ سے، وقت اور مہینے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آج اس خطبے کا کچھ حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جو خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے شروع میں استقبال رمضان کے طور پر، یعنی شعبان کے آخری دنوں میں آپ یہ خطبہ دیا کرتے تھے بلا ناغہ، ہر سال بلا ناغہ یہ دیا جاتا تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان المبارک اور دوسرے مہینوں میں کتنا فرق ہے، یعنی ان مہینوں میں عمل کی قیمت اور اس کی ارزش اور اس کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے رمضان المبارک اور دوسرے مہینوں میں کتنا فرق ہے۔ آپ نے اپنے اس خطبے میں فرمایا، ایھا الناس، لوگوں، انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، لوگوں، یہ اللہ کا مہینہ اپنے ساتھ تمہارے لیے رحمت، برکت اور مغفرت لے کے آیا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ بطور معجزہ بعض اوقات بہت سارے تاریخ کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے جو عام حالات میں 2-4 آدمیوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بطور معجزہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، 20, 30, 40, 100 آدمی کھا جاتے ہیں اس کھانے کو جو مشکل سے 2-4 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن یہ اتنے لوگوں کے سیر ہو کے کھانے کے بعد بھی بچ جاتا ہے۔ دعوت ذی العشیرہ کی تاریخ کو پڑھیں کہ وہ کتنا کلو گوشت کھایا گیا تھا، کتنے بکرے ذبح ہوئے تھے، وہ کتنی رانیں پکائی گئی تھی، اور اس میں سے وہ 40 وہ عربوں نے کھانا کھایا، وہ ایک جو چھوٹی سی پلیٹ کے سالن سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ برکت عطا فرماتا ہے بعض اوقات۔ اسی طرح وہ جنگ خندق کے موقع پر بھی رسول خدا اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک سانپ کے گھر گئے تھے، تھوڑا سا کھانا پکایا تھا اور وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ نہ سالن ختم ہوتا تھا اور نہ روٹیاں ختم ہوتی تھی، سب کھانا کھا کے سیر ہو کے چلے گئے اور کھانا اس غریب کے گھر بچا ہوا تھا۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ یہ صرف کھانے پینے میں برکت نہیں ہوتی، اعمال میں بھی برکت ہوتی ہے، ذکر میں بھی برکت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت میں بھی برکت ہوتی ہے،
میں ابھی عرض کروں گا کہ کتنی برکت ہوتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا لوگوں یہ اللہ کا مہینہ یہ تمہاری طرف آ رہا ہے اپنے ساتھ برکتوں کو، رحمتوں کو اور مغفرتوں کو۔ خدا کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اس مہینے میں خدا انسان کے گناہوں کو بخشتا ہے، اور اس مہینے میں جو اعمال انجام آپ دیں گے اس میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب ہوگا۔ عمل بظاہر چھوٹا سا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ محرم سے لے کر ذی الحج تک کے تمام مہینوں سے رمضان المبارک کا مہینہ بہتر ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے جو دن ہیں وہ باقی دنوں سے افضل ہیں۔ دن میں کیا رکھا ہے؟ دن کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا مہینے کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جو عمل انجام دیا جائے گا وہ باقی 11 مہینوں کے عمل سے افضل ہے۔ اس سے دن میں جو اس کے دنوں میں جو عمل انجام دیا جائے گا وہ باقی دنوں سے، اس مہینے میں جو عمل انجام دیا جائے گا وہ باقی مہینوں کے عمل سے، اور اس کے راتوں میں جو عمل انجام دیا جائے گا وہ باقی مہینوں کے راتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح ساعات افضل الساعات، اس کے لمحے، اس کی گھڑیاں یہ باقی مہینوں کے لمحوں اور ان سے بہتر ہے۔ لمحوں کا افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان لمحوں میں جو عمل انجام دیے جائیں گے، جو اعمال انجام دیے جائیں گے وہ باقی لمحوں، باقی دنوں، باقی راتوں اور باقی مہینوں کے اعمال سے افضل ہوں گے۔ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، رمضان مبارک میں بہت ساری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور ابھی شاید کورونا کی وجہ سے وہ نہ ہو سکیں۔ لوگ بلاتے ہیں افطار کے لیے، بہت زیادہ ثواب ہے کہ آدمی وہ کسی کو افطار کے لیے بلائے۔ ایک آدمی کو اگر افطار کرائے اس کا کتنا اجر ملتا ہے، روایات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ افطار پارٹی کرتے ہیں تو آپ اس وقت صاحب خانہ، گھر کا مالک کے میزبان ہوتا ہے، اور دن بھر روزہ رکھ کے آپ کے گھر میں آ کے افطار کرنے والا آپ کا مہمان ہوتا ہے۔ اس میں رسول خدا فرماتے ہیں یہ ایک مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ کا میزبان آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار دوست نہیں ہے، آپ کا میزبان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہے۔ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں تم اللہ کے مکرم بندوں میں تمہاری تکریم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ هو شہر انفاسکم فیہ تسبیح، کتنی بڑی عنایت ہے، اس سے بڑی اور کیا برکت ہو سکتی ہے؟ سانس لینا یہ ایک غیر اختیاری عمل ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے سانس نہیں لیتے، پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، دن میں، نہ معلوم اس مہینے میں پہلی سے لے کر آخر تک، رمضان کے آخر تک کتنے سانس لیتا ہے بندہ، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس مہینے میں جو تم سانس لیتے ہو، اس سانس کا جو ایک غیر اختیاری عمل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہترین تسبیح، یقیناً بہترین تسبیح مراد ہوگی، اور بہترین تسبیح تسبیحات 4 ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک سانس جو آپ لیتے ہیں، آپ کو ایک سانس کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا آپ کو اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نومکم فیہ عبادہ، تم اس مہینے میں سو جاتے ہو، تمہارا یہ سونا، تمہاری یہ نیند، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اس مہینے کی برکتوں کا؟ عملکم فیہ مقبول، جو عمل تم اس مہینے میں انجام دیتے ہو وہ خدا کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے۔ ہر عمل ضروری نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو سکتا ہے عمل صحیح ہو، آپ بری الذمہ ہوں، فرض ادا ہو،
لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، ایک عمل کے صحیح انجام پانے کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں اس کے قبول بھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ مقررہ جو اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے، زیارت کو قبول فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ مقررہ جو وعدہ کیا ہے ثواب کا وہ بھی آپ کو دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل صحیح ہے، نماز ادا ہو گئی، روزہ ادا ہو گیا، لیکن وہ خدا کی بارگاہ میں وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، بندہ تارک الصلاۃ نہیں کہلاتا، لیکن اس کا مقررہ اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتا۔ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ جو عمل تم انجام دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، یعنی اس کا مقررہ ثواب تمہیں دے دیتا ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، جو دعائیں قبول تم مانگتے ہو اور اللہ ان کو مستجاب فرماتا ہے، یعنی تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی جو تم نے خدا سے مانگا ہوتا ہے وہ خدا تمہیں دے دیتا ہے، بشرطی کہ کسی فعل حرام کا مطالبہ اور ڈیمانڈ نہ کرے اللہ تعالیٰ سے انسان۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، دیکھیے ترجیحات کو دیکھیے۔ میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں کافی سالوں سے، یہاں سے جاتے وقت بھی اور بذریعہ ٹیلی فون بھی لوگ دعا کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں، روضہ رسول پہ جا کے ہمارے لیے یہ دعا کریں، مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس جا کے وہ میزان رحمت کے نیچے ہمارے لیے یہ دعا کریں۔ شاید کوئی ایسا بندہ ہو جو جس نے مجھ سے یہ دعا کی ہو، یہ اس دعا کی درخواست کی ہو کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا انجام بخیر فرمائے۔ یاد نہیں ہے مجھے، شاید 100 میں سے ایک آدمی اس قسم کی، ورنہ بیماریوں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد آدمی کی اولاد کے لیے، بے روزگار آدمی کے روزگار کے لیے، بیٹی کے لیے رشتہ نہیں مل رہا ہے، بیٹے کے لیے رشتہ نہیں مل رہا ہے، سب دنیا کے بارے میں لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی، آخرت کی روز قیامت انجام بخیر ہونے کے بارے میں، ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کوئی اس فکر اور چکر میں نہیں ہوتا۔ سب مادیت کے خول میں یعنی پھنسے ہوئے انسان مادی دعائیں کرتے ہیں۔ اس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک جس میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، جو تم مانگو وہ تمہیں دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اس مہینے میں سچی نیت کے ساتھ، پاک اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ دعا کرو۔ کون سی دعا؟ کہ بیٹے کو روزگار مل جائے، نوکری مل جائے، بیٹا امتحان میں کامیاب ہو، اللہ بیٹے کو اولاد نرینہ دے، بیٹی کے لیے رشتہ نصیب ہو، یہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں مکمل 30 کے 30 روزے رکھنے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ اس مہینے میں تمہاری دعا خدا سے یہ ہونی چاہیے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کتابه، کہ اس مہینے کے روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم۔ بدبخت آدمی وہ ہے، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، بدبخت بد نصیب آدمی وہ ہے جو اس عظیم مہینے میں مغفرت سے محروم، یعنی جو آدمی اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے وہ باقی 11 مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا۔ بعض روایات میں ہے ہاں ایک آدمی ہے کہ اگر وہ رمضان مبارک میں آپ کو نہیں بخشوا سکا تو ایک دن اگر اس کو نصیب ہو جائے باقی دنوں میں، 9 ذی الحج کو اس کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے اور وہ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ہو، تو پھر اللہ اس کے ان گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں
جو وہ رمضان مبارک میں نہیں بخشوا سکا تھا۔ میرے خیال میں خطبے کا اتنا حصہ اس پروگرام میں کافی ہے۔ انشاءاللہ باقی حصہ میں اگلے یعنی پروگرام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔